بطول بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بطول, آپ بتائیے گا اس ساری صورتحال کا احاطہ آپ کیسے کریں گی؟ دیکھیں یہ ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے کہ 2-3 ہے یا 4-3 ہے. although میں لیگل ایکسپرٹ تو نہیں ہوں لیکن I was talking to some relevant people to understand this. تو اس میں سے زیادہ تر لوگوں کی رائے ہے کہ جب ایک نیا بینچ بنتا ہے, اور اس کیس میں بھی ایک نیا بینچ بنا ہے, جو پہلے 2 جسٹسز تھے انہوں نے اپنے آپ کو اس سے انچارج جسٹس نے اپنے آپ کو اس سے الگ کیا, اور پھر چیف جسٹس جو کہ ان کی ڈسکریشن ہوتی ہے کہ بینچ میں کون شامل ہوگا یا نہیں, کس معاملے پہ از خود نوٹس ہوگا یا نہیں, یہ ان کا ڈسکریشن ہے. اس پہ کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے لیکن استحقاق انہی کا ہے. تو انہوں نے نئے سرے سے چونکہ ایک نئے بینچ کا آغاز کیا تھا اور اعلان بھی کیا تھا جن میں 5 ججز شامل تھے, تو اور اس کا جو کمپیریزن ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور ٹویٹر پہ کہ یہ پیناما کے کیس کے ساتھ ہو رہا ہے. پیناما کی کیس میں کچھ ججز نے اپنا فیصلہ پہلے سنا دیا تھا اور وہ سماعتوں کا حصہ نہیں تھے, لیکن ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے علیحدگی اختیار کر دی یا بینچ ٹوٹ گیا. اور اس کیس میں بھی جب فیصلہ آیا تھا تو سب کے سگنیچرز موجود تھے. تو یہ پہلی بات تو ہے کمپیریزن ہی بالکل غلط ہے, اور دوسری بات یہ کہ جو وزیر قانون صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ 4-3 کا فیصلہ ہے, ایسا اس لیے نہیں ہے کیونکہ although he is a lawyer, ایک اوپینین یہ ہے کہ چونکہ نئے سرے سے بینچ بنا ہے تو اس پہ یہ جو لیگل میٹرز ہوتے ہیں اس میں تو ہمارے ملک میں یہی ایک انگبہ ہے کہ ہم بار بار کنفیوژن میں پڑ جاتے ہیں, بار بار ہمیں تشریح درکار ہوتی ہے. یہ ایک انفارچونیٹ فیکٹ ہے. لیکن میرے لیے زیادہ اچنبے کی اور پریشانی کی بات اس پورے سینیریو میں یہ ہے کہ ایک پورے بینچ میں اگر 4 ججز کو یا 3 ججز کو ایک بات پہ اعتراض ہے یا وہ اپنا ایک اوپینین دے رہے ہیں تو اس کو کنسیڈر کیوں نہیں کیا جا رہا. میرے لیے یہ زیادہ افسوس کی بات ہے. میرے ذہن میں سوال اٹھ رہا ہے کہ اور ہمارے بہت سارے جرنلسٹ نے بھی سوال اٹھایا کہ کیا جوڈیشری کے اندر بھی ڈیموکریسی یا ڈیموکریٹک ویلیوز ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہی ہیں, کیونکہ پہلے یہ مطالبہ کیا گیا سندھ بار کاؤنسل سے اور پاکستان بار کاؤنسل سے کہ قاضی فائز عیسیٰ اور دوسرے کچھ جسٹسز کو اس میں شامل کیا جائے. پھر ایونٹ کی جو مریم نواز نے پبلک گیدرنگ میں ایک اعلانات بیان دیا تو اس کے بعد یہ ایک بڑا ایک نی جرک ریاکشن کی طرح ہم نے دیکھا کہ یہ بینچ سے انہوں نے جسٹس یا نے اور جسٹس تکوی نے اپنی علیحدگی کر لیا تھا. من اللہ بھی علیحدہ ہو گیا اور ایک اور جسٹس صاحب بھی. لیکن مجھے میرے ذہن میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم اینڈ اے اسٹوڈنٹ آف لا آئی ہیو دس کوسچن ان مائی مائنڈ کہ اگر کچھ ججز کو اعتراض تھا کہ یہ از خود آپ نے کیوں لیا ہے تو ان کو سنا جانا چاہیے تھا. اگر کچھ ججز کو یہ اعتراض تھا کہ آلریڈی لاہور ہائی کورٹ یا پشاور ہائی کورٹ ان درخواستوں کو 3 دنوں میں نمٹا چکے ہیں تو وہ سنا جانا چاہیے تھا. تو یہ جوڈیشری کے اندر ہی چاہے چیف جسٹس صاحب کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں لیکن اگر ان کے اپنے کولیگز ایک اختلاف رائے ان کے سامنے پریزنٹ کر رہے تھے تو وہ کنسیڈر کیوں نہیں ہوئی. مجھے لگتا ہے اس وقت یہ ایک بہت زیادہ نقطہ ہے جس پہ ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے.